ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِي یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر اس دنیا میں رہ کر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن وہ میرے قریب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، تو میرے آقا نے ہمیں ایک وظیفہ دے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اپنے آقا پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور جو میرے آقا کے قرب میں آ گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو انشاءاللہ نیت کر لیجئے کہ روزانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ ہے نماز کے احکام۔ ایک مرتبہ پھر تمام FGN چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نماز کے متعلق بہت ہی اہم مسائل سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سابقہ سلسلوں میں، پچھلے سلسلوں میں، پروگرامز میں ہم نے بہت سارے مسائل سیکھ لیے ہیں، اور جنہوں نے پہلے ایپیسوڈ سے ہی ہمارے پروگرام دیکھے ہوں گے تو ان کو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ بہت سارا علم کا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ان کو مزید اور زیادہ علم کا خزانہ حاصل کرنے والے، جو علم کا شوق رکھنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے سلسلے میں بنے رہیں گے اور علم کا خزانہ حاصل کرتے رہیں گے۔ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر محفوظ کر لو۔ تو آئیے ناظرین، آپ بھی کچھ لکھ لیجئے تاکہ کچھ اہم پوائنٹس، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو بتائے جائیں تو ان کو بھی آپ لکھ لیں اور آپ یاد کر سکیں۔ آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور۔ سبحان اللہ، کہ نماز نور ہے۔ حضرت سیدنا ابو زکریا یحییٰ شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح سے نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی ہے، یعنی نماز گناہوں سے روکتی ہے اور بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صحیح راہ دکھاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کا اجر و ثواب بروز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو نماز ہے، وہ نماز نمازی کے چہرے پر وہ نور بن کر ظاہر ہوگی، نیز دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر رونق ہوتی ہے اور اس کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا مفتی احمد یارخان علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی نماز مسلمان کے دل کی، اس کے چہرے کی، اس کی قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے، پل صراط پر سجدے کا نشان، ٹارچ کا کام دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، ہم بھی نیت کر لیجئے، نماز پڑھیں گے اور نماز کے ذریعے اپنے دل کو روشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو نور ہے، قیامت کے دن ہمیں جب نور کی ضرورت ہوگی، جب روشنی کی ضرورت ہمیں قبر میں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نور، یہ نماز ہمارے لیے روشنی بن کر آئے گی اور ہمارے لیے سکون کا سبب بنے گی۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز ہم نے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی ہے۔ جو شریعت نے ہماری رہنمائیاں کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس رہنمائی کے مطابق ہم نمازیں ادا کرتے رہیں گے اور درست انداز سے نماز کو سیکھنے کی مزید کوشش کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں نماز کے شرائط کچھ بیان کر چکے ہیں۔ نماز کے 6 شرائط ہم نے آپ کو بتائے تھے۔ پہلی شرط تھی طہارت، جس کے تحت ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی۔
دوسری شرط تھی ستر عورت، اور تیسری شرط ہم نے بتائی آپ کو استقبال قبلہ۔ اس کا مطلب اس کے چند مسائل بھی ہم نے آپ کو بتائے۔ آج ہم مزید آگے شرائط کی طرف مکمل کرنے کی طرف جائیں گے۔ تو نماز کی ہم نے کچھ شرائط سن لی تھی، اور نماز کی چوتھی شرط ہے وقت۔ جی، تو وقت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا۔ جو نماز کا جو وقت ہے اسی وقت میں اس نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ اب فجر کا وقت ہے، اب وہ اس وقت میں ظہر کی نماز تو نہیں ادا کر سکتا۔ پانچوں وقت کا وقت مقرر ہے کہ ابتدائی وقت بھی ہے اور انتہائی وقت بھی ہے۔ تو جیسے ہی وہ وقت شروع ہوگا، اب اس وقت کی نیت سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ وقت ہی شروع نہ ہوا تو وہ نماز تو نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا نماز کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وقت ہونا چاہیے۔ تو اس کی کچھ تفصیل ہم جان لیتے ہیں، اور اس کے تحت ایک بہت اہم مسئلہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے، اور ایک بہت ہی یونیک بات شاید بعض کے لیے نئی ہو وہی ہم سنیں گے۔ وقت کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلا آج کی نماز عصر مجھے ادا کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ نماز عصر کا وقت شروع ہو چکا ہو۔ نماز عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں بس گھڑی میں، ہاں 4 بجے تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جبکہ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو فرض ہے مسلمان پر کہ اپنے نمازوں کے مسائل سیکھے، وقتوں کے مسائل ہیں کہ کس وقت میں کون سا وقت شروع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، بھلے ہی وہ کسی بھی ذریعے سے سیکھ رہا ہو، اس ذریعے سے سیکھے۔ بہت ساری اپلیکیشن آتی ہیں جو درست اپلیکیشن ہیں، ان کے ذریعے بھی سیکھ سکتا ہے۔ جو مساجد میں کچھ اوقات بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ علماء اہل سنت سے تصدیق شدہ ہیں کہ وہ درست ہیں، تو ان سے بھی نمازوں کے وقتوں کی مدد لی جا سکتی ہے کہ کس تاریخ میں کون سا وقت شروع ہو رہا ہے، کون سا وقت ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے، یعنی یہ لازمی ہے یہ چیز تو، کہ وقت شروع ہونے سے پہلے ہم نے نماز نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب اور عشاء کا وقت۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوگا عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ عشاء کا وقت پوری رات رہے گا تو عشاء کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور پھر فجر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ فجر کا وقت سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے، کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوگا تو فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کا وقت باقی ہے۔ اب ظہر کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ ظہر کا وقت جیسے ہی زوال یعنی کہ سورج ڈھلے گا، ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر ظہر کا وقت رہے گا یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے۔ اس کی ایک پوری تفصیل ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم ممکن اگر ہوا تو ہم کچھ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو تفصیل سے بتائیں گے کہ سایہ اول اور سایہ دوم کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک خاص وقت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے آسانی کے لیے جو مساجد میں جو اوقات لگے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کی جو درست اپلیکیشنز آتی ہیں ان کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں جو اہم بات آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ نماز جو 24 گھنٹے ہیں نمازوں کے اوقات ہیں، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جی ہاں، 3 اوقات۔ سورج جب طلوع ہونے لگا تو اس طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ تک، یہ جو وقت ہے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، یہ وقت مکروہ ہے۔ اس میں آپ کوئی بھی نماز نفل ہو فرض ہو نہیں ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے غروب جو ہو رہا ہے سورج اس سے پہلے کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے یہ جو وقت ہے یہ وقت مکروہ وقت ہے۔ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد۔ اور تیسرا وقت ہے جس کو ہم بولتے ہیں ضحوائے کبریٰ، ٹھیک ہے۔ یہ زوال کا وقت عام طور پر عوام میں مشہور ہے کہ زوال کا وقت مکروہ وقت ہوتا ہے۔ زوال کا وقت مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ زوال کا وقت جو ہوگا، زوال کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونے، ڈھل جانا۔ جیسے ہی سورج ڈھلے گا تو جب سے ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا تو زوال سے پہلے جو ضحوائے کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اور جو ضحوائے کبریٰ یہ جو درمیان یعنی کہ سورج جب عین سر پر ہوتا ہے، یہ جو دوپہر میں وقت ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے ہمیشہ کہ یہ ہمیشہ 20 منٹ کا ہی ہو، ہمیشہ آدھے گھنٹے کا ہی ہو، یہ ٹائمنگ کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وقت مکروہ ہم نے جانا کہ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ، غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ، اور نصف النہار۔ نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی یعنی آفتاب ڈھلنے تک،
یہ جس کو ہم ذہابہ کبریٰ کہتے ہیں یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اچھا، ایک اور خاص بات وہ یہ کہ جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی یہ 3 وقت تو وہ ہیں کہ جس میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے نفل ہو یا سنت ہو، یہ وہ وقت ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ اچھا، کچھ وقت وہ ہیں کہ جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، بس وہ کون سا ہے؟ ایک تو وقت یہ ہے کہ فجر کا جب وقت شروع ہو گیا اور آپ نے سنتیں ادا کر لی، اس کے بعد میں جب تک طلوع آفتاب ہوگا اس وقت تک آپ صرف فجر کے صرف 2 فرض ہی ادا کریں گے اور کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی اور نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو طلوع فجر ہوگا، طلوع آفتاب ہوگا، آفتاب کے بعد میں 20 منٹ مکروہ کے وقت گزریں گے، اس کے بعد میں آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم اشراق کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا چاشت کی نماز، اس کی بھی بہت فضائل ہیں، تو وہ اس وقت میں پڑھے جائیں گے۔ اور کوئی نفل نماز، شکرانے کے نفل، وہ آپ فجر کے سنتیں پڑھنے کے بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ طلوع آفتاب اگر نہیں ہوا اور فجر کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں، تو اگر آپ کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ وہ یہ کہ یہ تو آپ کو ہم نے بتایا کہ مکروہ وقت میں نماز ہمیں نہیں پڑھنا ہے، چاہے وہ قضا نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو یا سنت ہو، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن عصر کا وقت ہے اور عصر کی نماز آج کی ہی ہے اور میری سستی کی وجہ سے میں نماز میں تاخیر ہو گئی اور مکروہ وقت شروع ہونے لگا ہے، یا پھر ابھی ایسا ہے کہ 1 منٹ باقی، میں نیت باندھوں گا تو مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، تو اب اس صورت میں اب آپ یہ کہیں گے کہ مکروہ وقت میں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے، فقہا کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آپ اسی دن کی جو عصر کی نماز ہے، تو اگرچہ مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہوگی، لیکن وہ اسی دن کی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ پچھلی قضا پڑھ رہے ہیں یا کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں، اسی دن کی نماز ہے، آج کی نماز ہے، آج ہی وقت ہے اور مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، سورج طلوع ہونے میں 15 منٹ رہ گئے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ ہاں، یہ جو آپ نے تاخیر کی ہے اس کا گناہ ہوگا، کہ آپ نے بلا وجہ شرعی اگر تاخیر کی ہے تو اس تاخیر کے سبب یہ ہمیں گناہ ملے گا، اور اس تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس پر عذاب بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر معاف فرمائے ہمیں، کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، اور توبہ جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محب فرمانے والا ہے، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ توبہ کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو اسی دن آج کی ہی اگر نماز عصر ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہیں اسی مکروہ وقت میں، لیکن یہ تاخیر کرنا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وقت کے متعلق ہم نے بہت اہم بات سنی۔ تو ایک اور بات جو یونیک تھی وہ یہ کہ فجر کا وقت اگر ہم کو معلوم ہے کہ آج فجر کا وقت مثال کے طور پر 80 منٹ ہے، یعنی 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے، تو اس دن کا جو مکروہ وقت جس کو ہم ذہبہ کبریٰ کے وقت کہتے ہیں کہ نصف النہار شرعی سے لے کر نصف النہار حقیقی تک، یعنی کہ جس پر سورج عین اوپر ہوتا ہے ہمارے، وہ جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ کتنے منٹ کا ہوگا؟ تو فجر کا وقت جتنے منٹ کا ہوگا اس کا ½ منٹ وہ مکروہ وقت ہوگا، درمیان والا۔ یعنی اگر 80 منٹ کا فجر کا وقت ہے تو جو دوپہر میں مکروہ وقت ہوتا ہے وہ اس دن 40 منٹ ہوگا۔ 100 منٹ اگر فجر کا وقت اس دن ہے تو اس دن جو مکروہ وقت ہوگا دوپہر میں وہ 50 منٹ ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، آپ چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ اگر اس کی تحقیق کرنا چاہیں تو تحقیق کریں کہ اس کی ابتدا یعنی مکروہ وقت کی دوپہر میں ابتدا کب ہو رہی ہے، ختم کب ہو رہا ہے، یہ کتنا ٹائم بن رہا ہے، 40 منٹ 50 منٹ، اگر جتنا بن رہا ہے اس کا ڈبل کر لیں، وہی ڈبل جو ہے نا فجر کا مکمل وقت ہوگا، اتنی دیر آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک یونیک بات تھی ناظرین کے لیے جو آپ کو میں نے بتائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آگے ہم نماز کے حوالے سے ہم جان رہے تھے کہ نماز کے شرائط، تو نماز کے ہمارے شرائط کچھ ہو چکے ہیں۔ آگے کی جو شرط ہے وہ ہے نماز کے لیے نیت کرنا۔ یہ نیت جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ تو نیت اصل کیا ہوتا ہے؟ دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کے پکے ارادے کا نام۔ اب زبان سے نیت کر لیں گے تو اچھی بات ہے، افضل ہے، لیکن زبان سے کر لینا بہتر ہے، لیکن زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل میں اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں آج ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں تو یہ آپ کی نیت
کافی ہوگی۔ تو نیت اصل کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ عربی میں کہہ لیں گے تو بہت اور اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں، اب اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ اچھا، نیت میں اصل اعتبار وہ دل کا ہی ہے، زبان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس کی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، شاید ناظرین کے ساتھ بھی ہوتا ہو۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آج ظہر کا وقت نماز کا ہے اور میرے دل میں نیت ہے کہ مجھے ظہر کے فرض ادا مجھے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، فجر کے ظہر کے فرض ادا کرنے ہیں، میں نے نیت باندھی، تو نیت باندھتے ہوئے زبان سے میرے بلا اختیار کیا نکلا؟ نماز عصر کی 4 فرض۔ تو زبان سے کیا نکلا؟ عصر کا وقت اور 4 فرض، لیکن وقت کون سا تھا؟ یہ ظہر کا تھا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو میں نے آپ کو کیا بتایا؟ اصل اعتبار دل کا ہے، دل میں آپ کا جو ارادہ پکا تھا وہ ظہر کا تھا، اگرچہ زبان سے آپ کی عصر نکل گیا، مغرب نکل گیا، فجر نکل گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا اصل اعتبار دل کا ہے، دل میں آپ کا ارادہ تھا کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں، تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر دل میں ہی آپ یہ سوچ رہے ہیں میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور وقت ہے ظہر کا، اب زبان سے اگرچہ آپ ظہر وقت بول رہے ہیں لیکن دل میں آپ کی کیا ارادہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب آپ کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا نیت کا اصل اعتبار دل کا ہوتا ہے کہ دل میں آپ نے کیا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور خاص بات وہ یہ کہ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی پوچھے کہ تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو فوراً بغیر سوچے سمجھے بتا دے کہ وہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے کھڑا ہوا، ایک شخص آیا، فوراً کون سی نماز پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، سوچنے لگا، تو اس صورت میں اس نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ پھر یعنی کہ جب دل میں نیت کی ہوئی ہے تو آپ فوراً بتا دے رہے ہیں کہ ظہر کا وقت ہے، میں فرض ادا کر رہا ہوں۔ آپ سوچنے لگے تو یعنی کہ آپ کی دل کی نیت جو تھی نا وہ پختہ نہیں تھی۔ تو ادنا درجہ کم از کم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون سے وقت کی کیا نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ بلا سوچے سمجھے فوراً اس نماز کا وقت اور وہ نماز کے بارے میں بتا دیں۔ اچھا، فرض نماز، کیونکہ نماز کی بھی قسمیں ہیں کہ فرض بھی نماز ہوتی ہے، سنت بھی ہوتی ہے، نفل بھی ہوتی ہے اور واجب بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو فرض نماز کے لیے وقت کے، یعنی جو وقت ہے ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، جو بھی وقت ہے، وقت کے دل میں ارادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل میں یہ نیت کرے کہ میں آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں آپ نیت یہ کر رہے ہیں کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں اور پڑھا فرض رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرض کے لیے ضروری یہ ہے کہ فرض جب ادا کر رہے ہوں دل میں نیت ہو، پکی ہونی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، فرض ادا کر رہا ہوں۔ اچھا، بقیہ جو نماز ہیں یعنی کہ جیسے کہ نفل ہے یا سنت ہے یا تراویح ہے، تو اس میں اگر آپ مطلق نیت کر لیں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز کی اللہ اکبر، اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ نے نفل لفظ نہیں بھی بولا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ نے یوں کہا نیت کی میں نے 4 رکعت نماز اللہ اکبر، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کے لیے آپ کو دل میں فرض کی ہی نیت ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا یہ چیز ضروری ہے۔ نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو، یعنی کہ صرف نماز کی میں نیت پڑھ رہا ہوں، نماز کی نیت کر رہا ہوں تو کافی ہے۔ اچھا، یہ نیت کہ میرا منہ قبلے کی طرف یا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کہہ لیں گے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگ کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو یہ جو پوری ساری نیت ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور واسطے اللہ کے، یہ سب بولنا نیت کے شرائط میں ضروری نہیں ہے۔ نیت میں کیا ضروری ہے؟ بس جو آپ کو بتایا میں نے، پہلی چیز وہ وقت آپ کا پختہ ہونا چاہیے کہ جو وقت میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، تو فرض بھی آپ کی پکی نیت ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ کہہ بھی لیں گے اس میں حرج بھی کوئی نہیں، آپ کہہ لیں گے تو اور اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مقتدی ہیں اور جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں اور امام کے پیچھے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نہیں کہتے ہیں پھر آپ نے نماز پڑھ لی، لیکن دل میں تو نیت ہے نا کہ میں اس امام کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے نہیں بھی کہا ہے، تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور جب آپ مسجد میں وضو کر کے آئے ہیں، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو دل میں کیا نیت ہے؟ یہی نیت ہوتی ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور بات، نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے امام جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نیت یاد نہیں ہے،
لیکن دل میں پتہ ہے کہ یہ فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے اور فرض آپ پڑھ رہے ہیں اور باقی نیت آپ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ صرف اتنا کہہ دیں گے کہ جو نیت امام کی وہ نیت میری، اللہ اکبر، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ یہ نہیں کہ آپ کو عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں ایک لمبی نیت ہوتی ہے وہ کروائی جاتی ہے، تو اگر آپ کو یاد نہیں آ رہی، وہ یاد ہوئی نہیں اتنی جلدی، تو اب آپ کیا کریں؟ تو آپ کے لیے آسانی ہے، بتایا ہمارے فقہاء کرام نے کہ آپ یہ نیت کر سکتے کہ جو نیت امام کی وہ نیت میری، اللہ اکبر، تو آپ کی نماز شروع ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو نیت کے لیے یہ چیز ضروری ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا وقت بھی ہونا ضروری ہے، اور فرض ادا کر رہے ہیں تو فرض بھی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ واجب ادا کر رہے ہیں تو واجب میں بھی آپ واجب کی نیت کریں گے، واجب کو آپ بتائیں گے۔ جیسے نماز عشاء کے وتر ہیں تو عشاء کے وتر پڑھ رہے ہیں تو، اور عشاء کے وتر کیا ہوتے ہیں؟ واجب ہوتے ہیں، تو عشاء کے وتر جب آپ واجب ادا کر رہے ہیں تو واجب کے لیے بھی آپ کو جس طرح فرض میں فرض کی نیت ضروری ہے تو واجب میں بھی واجب کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نماز جنازہ کی نیت اگر آپ کرنا چاہتے ہو، نماز جنازہ کی نیت کیسے کی جائے؟ تو نماز جنازہ کی نیت دل میں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا اس میت کے لیے، اللہ اکبر، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ یعنی صرف اگر آپ نے اتنا بھی کہہ لیا کہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا اس میت کے لیے، اللہ اکبر، تو پھر بھی آپ کی نیت درست ہو جائے گی۔ ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سجدہ سہو کا بھی ایک طریقہ ہے، تو سجدہ سہو کرنے کے لیے کیا ہے کہ جب آپ آخری رکعت میں ہیں، یعنی کہ قاعدہ اخیرہ میں ہیں، تو قاعدہ اخیرہ میں کیا کیا جائے گا؟ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد ایک جانب آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چہرے کو بھی آپ گھمائیں گے۔ اس کے بعد آپ 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ قاعدہ اخیرہ میں دوبارہ التحیات، درود شریف اور جو دعائے معصورہ ہے وہ کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیں گے، چاہے ایک واجب چھوٹا ہو یا ایک سے زائد واجب چھوٹے ہوں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جو واجب چھوٹا ہے وہ بھولے سے چھوٹا ہو، جان بوجھ کر اگر آپ نے ایک بھی واجب چھوڑ دیا تو اب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، تو اب آپ کو نماز دہرانا ہی ہوگی۔ واجب کیا کیا ہے نماز کے، کون سی ایسی صورتیں ہیں، کیا کیا وہ چیزیں ہیں کہ جن سے نماز ہماری دہرانا واجب ہو جائے گی، یا کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس سے نماز میں سجدہ سہو سے کام چل جائے گا اور بھولے سے ہمارا واجب چھوٹا ہے، تو اس کا انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پورا ایک سلسلہ لائیں گے کہ جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واجب کون کون سے ہیں، کہ کن واجب کو چھوڑنے سے سجدہ سہو ادا کرنا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو میں بھی صاحب نہر الفائق کے نزدیک نیت ضروری ہے، یعنی جب آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں تو یہ آپ نے 2 سجدے کیے نا، تو وہاں پہ بھی آپ یہ نیت کریں گے کہ میں سجدہ سہو کر رہا ہوں، یہ نیت کی جائے، یعنی دل میں اس وقت یہ نیت کر لے کہ میں سجدہ سہو کرتا ہوں۔ تو نماز کے ہماری پہلی شرط ہوئی طہارت، اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی۔ دوسری شرط ستر عورت، اس پہ ہم نے کچھ گفتگو کی۔ تیسری شرط استقبال قبلہ، اس پہ بھی ہم نے گفتگو ہو گئی ہماری۔ چوتھی شرط تھی ہماری وقت، تو وقت پہ ہماری گفتگو ہوئی۔ اور 5ویں شرط ہماری نیت، اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ اور آخری شرط ہے ہماری تکبیر تحریمہ۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ نماز کے ہمارے 6 شرائط ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز میں اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کر دینا۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ دیں گے تو اب ہماری نماز شروع ہو گئی۔ تو اب تک جو ہمارے سلسلے تھے وہ تھے نماز سے پہلے کے، کہ نمازی کا ان چیزوں کو پہلے کر لینا ضروری ہے۔ اگر کہیں بے احتیاطی کی، کچھ توجہ نہ رہی تو ہماری نماز ہی شروع نہ ہوگی۔ تو لہٰذا ان مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو جانیں گے تو ہماری نماز شروع ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہیں گے تو ہماری نماز اب شروع ہو گئی، اب ہم نماز کے اندر داخل ہو گئے، اور اب ہمارے فرائض شروع کیے جائیں گے، یعنی نماز کے جو فرائض ہے، کیونکہ فرض وہ ہوتا ہے جو شے کے اندر ہوتا ہے، اور شرط وہ ہوتی ہے جو شے سے پہلے پائی جائے۔ تو ناظرین، تکبیر تحریمہ کے بھی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ہم جانیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اپنا خیال رکھیے، علم دین حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز